نفسیات کے مطابق جو لوگ جنوری میں پیدا ہوتے ہیں وہ بہت خوش مزاج اور خوش قسمت ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہ سمجھ سکے اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ قرآن پاک ایک ایسا نور ہے جو دلوں سے زنگ اتارتا ہے۔ جس عورت کے بال لمبے ہوں وہ عورت ذہین، خوش اخلاق اور خوش قسمت ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پہ جوانی میں جریاں پڑ جاتی ہیں وہ بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں، اور جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کو دانہ ڈالا کرو، خاص کر کبوتروں کو، جلد ہی دولت مند ہو جاؤ گے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھایا کرو، آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل، ناشپاتی اور کھجور کھایا کریں۔ مرد کی شریک سفر بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ پریشانی میں بیوی کا دیا ہوا حوصلہ مرد کو طوفانوں سے ٹکرانے کی ہمت دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورتیں بھی عجیب ہیں، غریب شوہر سے پیسے اور امیر شوہر سے محبت چاہتی ہیں۔ کامیابی کی بیسک 3 سیڑھیاں ہیں: 1 ٹھنڈا دماغ، 2 نرم دل اور تیسرا میٹھی زبان۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر اور آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 6 چیزیں: بہت کم سونا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، سوتے وقت جراب پہننا اور بہت زیادہ گرم چیزوں کو کھانا۔ من چاہا شخص مل جانا بھی بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ خدا کرے جسے جو چاہتا ہے وہ اسے مل جائے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہی ہوتے ہیں۔ دن مشکل ہوں تو بھی زندگی بری نہیں ہوتی، صبر کرو، انجام انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرنے میں جھجک محسوس نہ کرو کیونکہ یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ سادہ، سچے اور نرم دل لوگ جلدی دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتے، لیکن چلاک اور خوشامد لوگ ہر جگہ اہم بن جاتے ہیں۔ عورت کو جب بھی نظر لگتی ہے عورت ہی کی نظر لگتی ہے، مرد تو دیکھتے ہی کہتا ہے ماشاءاللہ۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آتا ہے۔ عورت جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ ہمیشہ ایک بچے کی طرح رہتی ہے، اسے توجہ خوشی دیتی ہے اور نظر اندازی اسے رلا دیتی ہے۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی مل کر پار کریں گے۔ مرنے والے تو ایک دن بنا بتائے ہی مر جاتے ہیں، روز تو وہ مرتے ہیں جو خود سے زیادہ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پہ لگتا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنے لوگوں کو رلا دیتا ہے۔ زندگی میں 2 کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارے سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کسی عورت کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ یاد رکھے مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم نہیں کرتا جو عورت اس سے سچا پیار کرتی ہے۔ اپنی ڈیوٹی
ایمانداری سے سر انجام دو اور اپنا رزق حلال کر کے کھاؤ. اس سے تمہیں وہ روحانی طاقت ملے گی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. زندگی میں سادگی اپناؤ. جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی. شروع میں پیار اور پرواہ کرنے والا رشتہ آخر میں انتظار اور ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیتا ہے. کبھی کبھی دل کی بات دل میں ہی رکھنی چاہیے. بعض اوقات لوگ آپ کو سن تو لیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کے پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی. جس عورت کے دائیں پاؤں پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورتیں حد سے زیادہ مغرور ہوتی ہیں. زیادہ تر لڑکے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈتے ہیں جو ان سے اتنا ہی پیار کرے جتنا اس کی ماں اس سے پیار کرتی ہے. بانو قدسیہ کہتی تھی ہم سفر خوبصورت نہیں مخلص ہونا چاہیے کہ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے. آج کل لوگوں کو چکر باز لوگ راس آتے ہیں. سچے اور مخلص لوگوں کو پاگل اور ذہنی مریض کے لقب ملتے ہیں. انتخاب کرو جو آپ سے سچی محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو آپ خوش رکھے، آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ اور آپ سے جڑے رشتے کبھی ختم نہ کرے. ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کی کیئر کرے، جو ہر وقت آپ کا خیال رکھے. عربی کہاوت ہے کہ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتبار کے. اگر تم نے کسی کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا دی تو وہ کبھی تم پر دوبارہ بھروسہ نہیں کرے گا. کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چلاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو ہی سمجھتے ہیں. 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہیں تو وہ صرف گھر نہیں پوری نسل سنوار سکتی ہے. رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نمر دل اور صبر. پہلے لوگ مر جاتے تھے اور روح بھٹکتی رہتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں. جس عورت کی گردن پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کی زندگی میں دولت اور رزق کی کمی نہیں آتی. جس عورت کے گردن پر تل کا نشان ہو. مرد کے سینے پہ بال ہونا طاقت، غیرت اور ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت ہے. جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے. آٹے کو گوندتے وقت ادرک کا پانی ملانے سے روٹیاں نرم ہو جاتی ہیں. شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے. جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ سوہاندا کی پھلیاں پکا کر کھائیں. اگر آپ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں تو جب بھی نہائیں فوراً بعد پانی کا گلاس پی لیں. بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا. اگر منہ نہار چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم اور ملائم رہتی ہے. عورت خربوزے کے چھلکے کو ابال کر اپنا چہرہ اس پانی سے دھو لے تو چہرہ خوبصورت، چمکدار اور سفید ہو جائے گا. اگر جسم کی بدبو نہ جاتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی شامل کر لیں، پھر غسل کریں، جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی. چاولوں کو ابالتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت صاف ہو جاتی ہے اور آپ کے چاول خوشبودار بنیں گے. اگر بینگن نمک ملے پانی میں کاٹے جائیں تو وہ سیاہ نہیں ہوں گے. اگر چاول کچے رہ جائیں تو اخبار کو گیلا کر کے ڈھکن پر لپیٹ دیں اور چاولوں کو ہلکی آنچ پر دم دے دیں، چاول آرام سے گل جائیں گے. اگر آپ کچھ میٹھا بنا رہے ہیں اور اس کے لیے سیب ڈالنا ضروری ہے تو سیب کو کالا ہونے سے بچانے کے لیے اسے نمک ملے پانی میں کاٹ کر رکھ دیں. اگر ہاتھوں میں پیاز کی بدبو نہ جا رہی ہو تو اسے ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا نمک ہاتھ پر ملنے کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں. لہسن کو چھیلنے سے پہلے آپ اگر 1 گھنٹہ پانی میں بھگو دیں تو اسے چھیلنے میں نہایت آسانی رہتی ہے.
اگر مچھلی پرانی ہو جائے تو اس میں سے بو آنے لگی ہو تو اس کو سہاگے کے پانی سے دھو ڈالیں۔ ادرک کو محفوظ کرنا ہے تو اسے ریت یا مٹی میں دبائیں اور پانی کا چھینٹا دیتے رہیں۔ ٹماٹر کٹھے محفوظ کرنے ہیں تو انہیں ویسے ہی فریج میں نہ رکھیں بلکہ انہیں گرینڈ کر کے کسی برتن میں ڈالیں اور فریج میں فریز کر لیں۔ روٹیوں کو نرم اور پھولا ہوا بنانا ہے تو جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے پھر آٹا گوندیں۔ چاولوں کو دم دیتے وقت ایک کپڑے کی پوٹلی بنائیں اور اس میں سونف، کالی مرچ اور لیمبو کٹا ہوا رکھ دیں اور اس پوٹلی کو باندھ کر چاولوں میں ڈال دیں۔ اس میں پلاؤ نہایت ہی مزیدار اور کھلا کھلا بنے گا۔ اگر باورچی خانے کے دروازے، کھڑکیاں اور سوراخوں میں لیمبو کا رسن توڑ دیا جائے تو چونٹیاں وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ سلاد بنانے لگے ہیں تو چقندر ابالنے کے بعد اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ یا لیمبو کا رس چھڑک دیں گے تو اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ چائے کو خوشبودار بنانے کے لیے اس میں ذرا سی دال چینی ڈال دیں۔ پکوڑے یا سموسے تلتے وقت عموماً کوکنگ آئل کی رنگت خراب ہو جاتی ہے۔ اسے صاف رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا آٹا ڈال کر اس کو فرائی کر لیں۔ جو لوگ بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں وہ زیادہ نمک استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک لیمبو نچوڑنے سے نمک کم ہو جاتا ہے۔ چاپر یا بلینڈر کو استعمال سے پہلے تھوڑا سا نمک ڈال کر چاپر یا بلینڈر کو چلائیں۔ ایسا کرنے سے اس کے بلیڈ تیز ہو جائیں گے اور اس کی کارکردگی پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ہری مرچوں کو جب بھی اچار میں ڈالیں تو ان کی ڈنڈیاں توڑ دیں۔ اس سے ہری مرچوں کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ اگر دودھ گرم کرتے وقت ہلکا سا لگ جائے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں۔ اس سے دودھ کی خوشبو اور ذائقہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ اگر ایڑیاں پھٹ جائیں تو ہاتھ پر چند قطرے گلیسرین کے ڈالیں اور اس میں اتنا ہی پانی ملا کر اچھے طریقے سے مکس کر کے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا دیں۔ نکلی پھولوں اور پتوں کو کچے دودھ سے صاف کریں، بالکل چمک جائیں گے۔ زیادہ ابلے ہوئے انڈوں کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انڈے کو اتنا ہی ابالیں کہ اس کی سفیدی جم جائے لیکن زردی نہیں۔ جو چائے کی پتی بیکار ہو جائے اسے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا پانی ڈالیں اور پھر باہر کے گلاسوں کو گرم پانی کے برتن میں ڈال دیں، گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ چاولوں کے ڈبوں کے پیندے میں نیم کے سوکھے پتے رکھ دیں تو ڈبے میں کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوں گے۔ پپیتا سینے کی بلغم کو دور کرتا ہے، پیٹ کے امراض کے لیے انتہائی مفید ہے اور نظام انہضام کو درست کرتا ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ بھنڈی گوشت بناتے وقت اگر اس میں کچے آم کے چھلکے ڈال دیں تو اس کی لیس بھنڈی کی ختم ہو جائے گی۔ ہری مرچیں کاٹنے سے پہلے تیل یا گھی ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیا جائے تو آپ کو جلن محسوس نہیں ہوگی۔ آلو اور پیاز کبھی ایک ساتھ نہ رکھیں کیونکہ اس طرح آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ کباب تلتے وقت اکثر تیل میں جاگ آ جاتی ہے، اس تیل میں ہلدی ڈال دیں تو اس تیل میں جاگ پیدا نہیں ہوگی۔ آلو کی چپس بناتے وقت اگر گھی یا تیل میں ایک چٹکی نمک ڈال دیا جائے تو یہ بڑے سنہری اور کھڑے کھڑے فرائی ہوتے ہیں۔ لہسن جلدی چھیلنے کے لیے لہسن کو درمیان سے کٹ لگائیں اور چھری کی مدد سے چھلکا اتار لیں۔ انڈا فرائی کرتے وقت توے سے چپک جاتا ہے تو اس کے لیے آئل یا گھی میں ایک چٹکی نمک یا پھر آٹا ڈال دیں، انڈا توے سے نہیں چپکے گا۔ کمر میں درد رہتا ہے تو ایک کپ دودھ کو خوب اچھا سا گرم کریں، پھر اسے چولہے سے اتار لیں، پھر اس میں ایک انڈا توڑ کر ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر کے اس کو پی لیں۔ پلاؤ بناتے وقت اگر اس میں بادیان کے پھول بھی شامل کر لیں تو پلاؤ خوشبودار اور انتہائی مزیدار بنے گا۔ چینی کے ڈبے میں اکثر چونٹیاں آ جاتی ہیں، اس مسئلے کے حل کے لیے ڈبے میں لونگ رکھ دیں، چونٹیاں وہاں سے بھاگ جائیں گی۔
وقت کم ہے اور آلو جلدی ابالنے ہیں تو پانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں، اس سے آلو جلدی ابل جائیں گے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے مضر صحت چکنائی کم ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت پانی کی کم استعمال سے آپ کے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ ادرک کا رس پانی میں ابال کر صبح شام پینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ٹریٹمنٹ ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کامنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔